بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ علی مردان اپنی نئی ریاست لکھنوتی سے بھاگ کر دلی آ گیا تھا۔ یہاں اس نے زیر تعمیر قطب مینار کے علاقے میں آرام شاہ سے ملاقات کی۔ آرام اسے یہیں پر لگائے گئے اپنے خیمے میں لے گیا۔ علی مردان نے کہا، میں نے وعدے کے مطابق بختیار خلجی کا قتل کر دیا ہے اور آپ ابھی تک التتمش کا قتل نہیں کر سکے ہیں۔ آپ کا وعدہ ادھورا ہے۔ آرام نے کہا، اگر آپ نے بختیار خلجی کا قتل کر اپنی آزاد ریاست لکھنوتی قائم کر لی تھی تو پھر بھاگ کر یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہیں میری مدد کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں خود حکومت سے بے دخل کر دیا گیا ہوں۔ اس وقت امیر دلی میرے والد علی جعفر شاہ کو بنا دیا گیا ہے، حالانکہ میں اپنے والد کے ساتھ قلعے میں ہی رہتا ہوں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ علی مردان نے کہا، میرے ساتھ جانثاروں کی ایک ٹکڑی بھی ہے جنہیں میں دلی کے باہر چھوڑ آیا ہوں۔ وہ خیمے گاڑ کر اس میں رہ رہے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں، اگر آپ نے التتمش کا قتل کر دیا ہوتا تو آج لکھنوتی میرے ہاتھ ہی میں ہوتا۔ بنگال کا امیر اس نے شیران خلجی کو بنا دیا ہے۔ میں شیران کو بھی مار دوں گا، لیکن پھر التتمش بنگال پہنچ جائے گا اور میرے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا۔ اب میں التتمش کے مارے جانے کے بعد ہی بنگال جاؤں گا اور میں اپنے جانثاروں کے ساتھ آپ کی اس مہم میں مدد کروں گا۔ آرام شاہ نے کہا، میرے سامنے اب نیا مسئلہ سلطان قطب الدین ہو گیا ہے اور میرا باپ علی جعفر شاہ۔ میں پہلے سلطان کی موت کا پھندا بناؤں گا، اس کے بعد باپ کو گرفتار کر دلی کے سلطان کی تاج پوشی کروں گا۔ اس میں اگر تم میری مدد کرو تو میں قلعے میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اور تمہارے جانثار نام اور بھیس بدل کر آؤ گے۔ وہاں میرے کاریگر بتانا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ اس طرح علی مردان خفیہ طریقے سے دلی کے قلعے میں رہنے لگا تھا۔ امیر بنگال شیران خلجی نے بڑی تعداد میں فوج میں بھرتی کر لیا تھا۔ ان کی تعلیم نالندہ میں چل رہی تھی۔ التتمش کے احکام پر سالار کمال الدین جنیدی بھی بہرائچ میں کافی تعداد میں فوجیوں کی بھرتی کر انہیں تعلیم دے رہا تھا۔ بدایوں میں بھی التتمش نے فوج کی ایک چھاونی تیار کر لیا تھا۔ ایک دن سلطان قطب الدین نے قاصد بھیج کر عثمان غوری کو غزنی سے طلب کیا۔ اس کے لاہور قلعے آنے پر اس سے سلطان نے کہا کہ اجمیر کا نظام دیکھنے کے لیے تمہیں اجمیر جانا ہے۔ غزنی کی جاسوسی کا کام خالد دیکھ لے گا۔ تم اب اجمیر جاؤ گے اور وہاں فوج کی بھرتی کرو گے، انہیں جنگ کی تعلیم دلاؤ گے۔ دراصل غزنی کا سلطان یلدوز ہندوستان پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی وقت ہندوستان پر حملہ کر سکتا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یلدوز کے حملے سے پہلے غزنی پر حملہ کر دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاس خوارزم محمد شاہ کا خط آیا ہے، اس نے پوری مدد کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، تبھی ماں ارجمن گوری کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے کہا، سلطان حضرت اجمیر اس کو بھیجنے سے پہلے اس کی شادی کرا دیجئے اور اپنی دلہن شہزادی لختے جگر گوری کو ساتھ لے کر اجمیر جائے گا۔ ماں کی بات ٹالنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آنن فانن میں التتمش اور شیران خلجی کو طلب کیا گیا۔ پھر تو گھر میں شادی کی شہنائیاں بجنے لگی۔ مہندی کی رسم ادائیگی ہوئی، تمام رات مہندی گاتی رہی۔
دوسرے دن نکاح کے لیے عالم نے انہیں کلمات پڑھائے اور پھر نکاح پڑھائی اور دعا مانگی گئی۔ پھر شروع ہوا فوجیوں کے خاص انداز کے رقص و موسیقی کا سلسلہ۔ اگلے روز عثمان غوری کو دلہن لخت جگر غوری کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ رفتہ رفتہ لاہور کے قلعے میں شہزادیوں کے جنمے دونوں بچے 1 سال کے ہو گئے تھے۔ ایک روز ترکان شاہ نے اپنے شوہر التتمش سے کہا بچوں کا عقیقہ کر دیا جائے۔ التتمش نے کہا ٹھیک ہے، سلطان حضرت سے اجازت لیے لیتے ہیں۔ ترکان نے کہا یہاں قلعے میں نہیں، بہرائچ کی درگاہ میں، دراصل ہم نے منت مانگی تھی، میرا بیٹا ہوگا تو اس کا عقیقہ یہیں کروں گی اور لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ ترکان کی بات سے التتمش مسکرائے۔ انہوں نے کہا سلطان سے اجازت تو لینی ہی پڑے گی۔ سلطان نے جب ترکان کی منت کے بارے میں سنا تو کہا ارادہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں غزنی پر حملے کی تیاری میں مشغول ہوں، تم دونوں شہزادیوں کو لے کر چلے جاؤ۔ لہذا التتمش نے بہرائچ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک قاصد بنگال بھیج کر شہید بختیار خلجی کے چھوٹے بھائی امیر بنگال شیران خلجی کو بہرائچ طلب کیا۔ لاہور سے بہرائچ کے لیے قافلہ روانہ ہوا۔ اس میں امیر بدایوں التتمش تھے۔ ان کی بیوی شہزادی ترکان شاہ اپنے بیٹے ناصر الدین کو گود میں لیے ہوئے گھوڑا گاڑی میں بیٹھی تھیں۔ ساتھ میں شہید بختیار خلجی کی بیوہ شہزادی نشان شاہ اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ فوج کا محافظ دستہ چل رہا تھا۔ یہ قافلہ بدایوں ہوتے ہوئے بہرائچ پہنچ گیا تھا۔ یہاں ان کے خیر مقدم کے لیے امیر بنگال شیران خلجی، امیر بہرائچ محی الدین جنیدی، سالار کمال الدین جنیدی کے علاوہ بہرائچ چھاونی کے فوجی دستے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ ان کے ساتھ بڑی تعداد میں شہری و قبائلی بھی موجود تھے۔ قافلہ بہرائچ کی درگاہ کے قلعے کے پاس روکا گیا۔ امیر التتمش زندہ باد، سلطان قطب الدین زندہ باد، اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ التتمش نے گھوڑے سے اترنے کے بعد مزار اقدس پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی۔ ان کے ساتھ موجود تھیں ترکان شاہ و نشان شاہ۔ دعا کے بعد یہ لوگ باہر آئے۔ محی الدین نے درگاہ کے اندر خیمے لگوا دیے تھے جہاں سبھی کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد التتمش نے محی الدین سے کہا میرے ان دونوں بچوں کا کل عقیقہ ہونا ہے اور پرسوں ان کا ختنہ بھی کروا دیجئے، ساتھ ہی یہاں کم سے کم 1 ہفتے تک لنگر کا انتظام کیا جائے، سبھی لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ کل اور پرسوں
सोने के सिक्के भी तकसीम किए जाएंगे, ये ऐलान इलाके में करवा दिया जाए। इसके बाद इल्तुतमिश ने सालार कमालुद्दीन जुनैदी से कहा, मैं तुम्हारे साथ फौज की छावनी का मुआयना करने चलूंगा और उनकी तालीम भी देखेंगे। साथ में आए फौजियों को किले व दौलत खाने में ठहराया गया था। इल्तुतमिश अपने खेमे में आराम करने चले गए थे। दूसरे दिन शहर में अमीर की आमद, दरगाह में जश्न, लंगर व सोने के सिक्के की तकसीम का ऐलान कर दिया गया था, जिससे दरगाह के किले में बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। इल्तुतमिश के खेमे के बाहर एक के बाद एक दोनों बच्चों का अकीका कर दिया गया था। फिर खाने का दौर चला और लंगर सभी को तकसीम किया गया। इसके बाद दरगाह आए कव्वाली के फनकारों ने अपने हुनर दिखाए। बेहतरीन मौसीकी पर कव्वालों ने अपनी कव्वालियों से अपनी अकीदत पेश